ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ڈاکٹر اکرام الحق معیشت اور ٹیکسیشن اور دیگر جو اہم ایشوز ہیں معیشت کے حوالے سے ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو انہوں نے ایڈریس کر کے یہ کہا ہے، یہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یا وہ یہ کنسیڈریشن آئی ایم ایف کی ہوتی ہیں جمہوریت، شفاف جمہوریت، یا اس کا کوئی اثر ہوگا؟ اور اس وقت پروگرام نہ لینا ہمارے لیے کتنا لیتھل ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جی شکریہ قائد صاحب۔ ویسے ظالم سے یہ توقع کرنا کہ داد رسی کرے گا اندرونی طور پر، یہ آئی ایم ایف تو آپ کو پتہ ہے خود بھی ایک ظالم ادارہ ہے اور دنیا میں بنایا گیا ہے تاکہ تھرڈ ورلڈ کے ملکوں کو قابو رکھا جائے اور ان کو ہمیشہ سے ڈیٹ میں اور ان کو معیشت کو ترقی نہ کرنے دی جائے، یعنی عوام دوست پالیسیوں سے دور رکھنے کی نیو کلونیلزم کی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ مگر چلیے پی ٹی آئی والوں کی عقل پہ داد تو دینی چاہیے کہ وہ ان کے کو ایک لیٹر لکھیں گے، مگر آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت پروگرام میں رہنے سے ہمیں فائدے تو ہیں، کیونکہ ایک تو ہم کسی جگہ سے بھی 26 ارب روپیہ جو ہمیں 26 ارب ڈالر جو چاہیے اس سال وہ کہاں سے حاصل کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ ملک کے لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا اگر ہم خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں، اور ہمیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہم 5ویں بڑی اس وقت آبادی کے لحاظ سے ملک بھی ہیں اور ہم نیوکلیر پاور بھی ہیں، تو ہمیں کچھ عقل کے ناخن تو لینے چاہیے، اور اچھی معیشت کی اچھی سیاست سمجھی جاتی ہے۔ ہمسایہ ملک میں ایک ظالم آدمی ہے مگر وہ اپنی معیشت بہتر کرتا ہوا تیسری دفعہ الیکٹ ہونے جا رہا ہے، تو لوگ اس کو آج کل ووٹ دیتے ہیں جو اچھی معیشت دیتا ہے، نہ کہ اس کو دیتے ہیں جو نعرے تو کچھ اور لگائے مگر لوگوں کے لیے کچھ نہ کریں۔ میں خود بھی آئی ایم ایف کا بڑا ناقد ہوں، آپ جانتے ہیں، مگر پھر بھی میں کہوں گا کہ ان حالات کے اندر ہمیں اس طرح کی کوئی مہم جوئی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے اپریل میں ہمیں پروگرام مل جائے گا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو کرائسس ہے پرائسز کا؟ میں ذاتی طور پر ارد گرد اپنی میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ لوگوں کے ناک میں دم ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی رینگلنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، یہ پیچھے رہ جائے گی اور یہ پرائسز آگے آ جائیں گی۔ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دی کمنگ 4-5-6 months اس گورنمنٹ کی؟ جی دیکھیں، وہ تو آ کر یہی کہیں گے کہ آپ اپنا پرائمری سرپلس دکھائیں۔ پرائمری سرپلس دکھانا میں آپ کو بتاؤں کچھ مشکل نہیں ہے، اور مہنگائی کو نیچے لانا بھی کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ 3 ٹریلین کے جو مراد دیے ہوئے ہیں ٹیکسز میں وہ واپس لے لیں تو آپ کو وہاں سے 3 ٹریلین کا جو فسکل ڈیفیسٹ ملے گا، وہ اس وقت سود کا خرچہ جو کم از کم ہمارا 8.5 ٹریلین پہ پہنچ گیا اس کو کسی حد تک سیٹ آف کرے گا، اور ہمیں مزید قرضے نہیں لینے پڑیں گے۔ دوسری میں آپ کو عرض کروں کہ اگر شرح سود 22 کی بجائے ہم 10 کر دیں تو اس سے گورنمنٹ کا اپنا بھی فسکل سپیس جو ہے وہ 1000 ارب کی اور نکل آئے گی، مگر یہ فیصلے اس لیے نہیں کرتے کہ اشرافیہ کے اوپر جو ٹیکسوں کی ہم نے ایگزمپشنز دی ہیں اس کو واپس لینے کے لیے جو پولیٹیکل ول چاہیے وہ ہوتی نہیں، کیونکہ انہی کے کہنے پہ تو آتے ہیں یہ لوگ، تو پھر انہی کی خدمت بجا لاتے ہیں۔ کئی دفعہ عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ کی بڑی بڑی سیلریاں ہیں، آپ کی بڑی بڑی برات ہیں، جانے دیجیے، بہت آپ نے 76 سال اس ملک کو جو ہے آپ کی اس وجہ سے ہم بہت برڈن کا شکار ہوئے ہیں۔ آپ کی یاشیوں کے لیے تو ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، کاش قرضے ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے لینے ہوتے، لوگوں کی بہبود کے لیے لینے پڑتی، اس کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے لیتے، ہیلتھ اور ایجوکیشن بہتر کرنے کے لیے لیتے، تو آج ہم بھی بڑی قوم ہوتے۔ یہ سارے قرضے یا تو ہم مالیاتی خسارہ پورا کرنے کے لیے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو لیتے ہیں۔ ہم خوف خدا کریں، اس کو بند کریں، اور اس کے لیے ایک ہی حل ہوگا کہ آپ سب سے پہلے جو ہے اپنی انرجی کے اندر جو آپ نے چور چکاری اور ساری بند کریں، اور آئی پی پیز کو یہاں سے چلتا کریں، کیونکہ اب بہت ہو گیا ان کے ساتھ معاہدوں کا مسئلہ، کیونکہ وہ وقت بھی گزر چکا ہے۔ اور نہیں، آئی پی پیز کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیسے جان چھڑائیں ان سے؟ یعنی تھینک یو کہہ دیں اور اس کو ٹیک اوور کر لیں؟ جی جی بالکل بالکل بالکل، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، انہوں نے کافی لوٹ مار کر لی ہے، اور یہ اس انرجی کاسٹ کے اوپر اور ان کو قیمتیں بڑھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اور طرف اپنے لوگوں کو سطح غربت سے نیچے دھکیل رہے ہیں۔ آئی ایم ایف تو جو پرسکرپشن دیتا ہے وہ اس لیے ہم ٹھیک نہیں کر پاتے کہ ہم پرائمری ڈیفیسٹ اس لیے ہمارا رہتا ہے کہ ہم جو قرضوں کی بھرمار ہے اس کے اوپر سود 22% کا سود دینا، آپ سنیے کہ جس ریاست کی حکومت 22% کا سود دیتی ہو وہ کیسے خوشحالی کی طرف جا سکتی ہے؟ اس کو 10% پہ لانا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم بہتر۔ ڈاکٹر صاحب ادھر انہوں نے ایک اور بات آئی ہے، یہ اس جو ہماری انڈسٹری ہے خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری، وہ کہہ رہے ہیں کہ 90% بند ہو جائے گی، اگلی کوئی بھی ایک پرائس اگر بڑھتی ہے تو یہ تو پھر پولیٹیکل کرائسس بھی بن جائے گا۔
اگر بے روزگاری اس طرح بڑھتی ہے تو خدا نہ کرے؟ جی بالکل، افورڈیبل انرجی دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں کہ اس ریجن کے اندر جو کمپیٹیٹیو انرجی ہے وہ نہیں کریں گے تو پھر تو کوئی بھی آپ ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے، اور اپنے لوگوں کو بھی کیسے، جب ہم باہر سے امپورٹ اتنی ہیوی کرتے ہیں چاہے وہ پیٹرولیم کی ہو، اور ڈی ویلیویشن اتنی ہو چکی ہے، تو اس کیس میں آئی ایم ایف جو بھی ہمیں کہے برکیف ہم ان کی ایک شرط پوری کرنے کے لیے کہ پرائمری سرپلس رہے، یعنی کہ سود کو نکال کر باقی اخراجات ہم اپنی آمدن سے پورے کریں، تو ہم اخراجات کو 1/3 کر لیں تو آمدن کو تھوڑا سا بڑھا لیں یہ مراد ختم کر کے، تو پھر بھی بجٹ بیلنس ہو جائے گا۔ مجھے موقع دیں تو میں 1 ہفتے میں کر دوں گا، مگر پھر مجھے سختی یہ کرنی پڑے گی کہ ساری مراد جو ہے 3 ٹریلین کی واپس لینی ہوں گی، اور جو ایف بی آر ہے اس کو بند کر کے ایک نیا فیڈرلائز نیشنل ٹیکس ایجنسی بنانی ہوگی، کیونکہ تھانہ کلچر کو آپ پیسوں بہت سے اور شکریہ اچھی ڈاکٹر صاحب، بلڈنگوں یہ سے بات چینج نہیں اب کر سکتے۔ ادھوری رہ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے پی ٹی آئی نے، آئی ایم ایف کو انہوں نے ایڈریس کر کے یہ کہا ہے، یہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، یا وہ یہ کنسیڈریشن آئی ایم ایف کی ہوتی ہیں، جمہوریت، شفاف جمہوریت، یا اس کا کوئی اثر ہوگا؟ اور اس وقت پروگرام نہ لینا ہمارے لیے کتنا لیتھل ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی شکریہ قائد صاحب، ویسے ظالم سے یہ توقع کرنا کہ داد رسی کرے گا اندرونی طور پر، یہ آئی ایم ایف تو آپ کو پتہ ہے خود بھی ایک ظالم ادارہ ہے، اور دنیا میں بنایا گیا ہے تاکہ تھرڈ ورلڈ کے ملکوں کو قابو رکھا جائے، اور ان کو ہمیشہ سے ڈیٹ میں اور ان کو معیشت کو ترقی نہ کرنے دی جائے، یعنی عوام دوست پالیسیوں سے دور رکھنے کی نیو کلونیلزم کی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ مگر چلیے پی ٹی آئی والوں کی عقل پہ داد تو دینی چاہیے کہ وہ ان کے کو ایک لیٹر لکھیں گے، مگر آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت پروگرام میں رہنے سے ہمیں فائدے تو ہیں، کیونکہ ایک تو ہم کسی جگہ سے بھی 26 ارب روپیہ جو ہمیں 26 ارب ڈالر جو چاہیے اس سال، وہ کہاں سے حاصل کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ ملک کے لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا اگر ہم خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں، اور ہمیں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہم 5ویں بڑی اس وقت آبادی کے لحاظ سے ملک بھی ہیں اور ہم نیوکلیر پاور بھی ہیں، تو ہمیں کچھ عقل کے ناخن تو لینے چاہیے، اور اچھی معیشت کی اچھی سیاست سمجھی جاتی ہے۔ ہمسایہ ملک میں ایک ظالم آدمی ہے، مگر وہ اپنی معیشت بہتر کرتا ہوا تیسری دفعہ الیکٹ ہونے جا رہا ہے، تو لوگ اس کو آج کل ووٹ دیتے ہیں جو اچھی معیشت دیتا ہے، نہ کہ اس کو دیتے ہیں جو نعرے تو کچھ اور لگائے مگر لوگوں کے لیے کچھ نہ کریں۔ میں خود بھی آئی ایم ایف کا بڑا ناقد ہوں، آپ جانتے ہیں، مگر پھر بھی میں کہوں گا کہ ان حالات کے اندر ہمیں اس طرح کی کوئی مہم جوئی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے اپریل میں ہمیں پروگرام مل جائے گا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو کرائسس ہے پرائسز کا؟ میں ذاتی طور پر ارد گرد اپنی میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ لوگوں کے ناک میں دم ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی رینگلنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، یہ پیچھے رہ جائے گی اور یہ پرائسز آگے آ جائیں گی۔ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دی کمنگ 4-5-6 months اس گورنمنٹ کی؟ جی دیکھیے، وہ تو آ کر یہی کہیں گے کہ آپ اپنا پرائمری سرپلس دکھائیں۔ پرائمری سرپلس دکھانا میں آپ کو بتاؤں کچھ مشکل نہیں ہے، اور مہنگائی کو نیچے لانا بھی کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ 3 ٹریلین کے جو مراد دیے ہوئی ہیں ٹیکسز میں وہ واپس لے لیں، تو آپ کو وہاں سے 3 ٹریلین کا جو فسکل ڈیفیسٹ ملے گا، وہ اس وقت سود کا خرچہ جو کم از کم ہمارا 8.5 ٹریلین پہ پہنچ گیا، اس کو کسی حد تک سیٹ آف کرے گا۔